شیریں کنیز ہے. کون ہے؟ کنیز ہے نا. حسین نے کیا مقام دے دیا اس کو؟ واقعہ کربلا مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ان ایام میں شیریں کا ذکر نہ کر دیا جائے. خبردار خبردار، دنیا کے پروپیگنڈے میں مت آنا. یہ وہ کنیزیں ہیں کہ بے شک کنیزوں کے غول میں تھیں، لیکن اللہ جانتا تھا کہ ان میں کون کتنی باعفت باعصمت پاک باز ہے. لہٰذا اللہ نے ان کنیزوں کے غول میں سے ان پاک بیویوں کا انتخاب کیا، جیسے ہاجرہ، جیسے فضہ، جیسے حورہ، جیسے جناب نرجس خاتون، جیسے جناب غربیہ یا مغربیہ نام تھا ایک کا، جیسے وہ جن کو ام الولد کہا جاتا ہے. ائمہ طاہرین کی اکثر اماموں میں سے اکثر کی والدہ کیا ہیں؟ ام الولد ہیں، کنیز ہیں. یہ پاک بیبیاں کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا. میں نے مثال دی نا شیریں کی، جناب شہربانو کی کنیز ہے نا، حسین ہے. حسین جناب شہربانو کا انتقال ہوا، بلایا، زاد راہ، قطع زمین بھی دیتے ہیں تمہیں، جاؤ تم آزاد ہو. تم شہربانو کی کنیز تھی، وہ اب دنیا میں نہیں، تم آزاد ہو. قدموں میں بیٹھ گئی، مولا میں بچوں کی خدمت کروں گی، میں آپ کی کنیز ہوں، مجھے جدا مت کیجئے، اپنے قدموں سے جدا نہ کیجئے. حسین کا اصرار ہے کہ نہیں، شیریں مصلحت اسی میں کہ اب تم جاؤ، اب تم آزاد. کیا کرے شیریں؟ بس بے چارگی سے کہتی ہے ٹھیک ہے مولا آپ کا حکم ہے، میں چلی جاؤں گی، مگر مولا ایک وعدہ کیجئے، ایک بار زندگی میں ایک بار میرے مہمان ضرور بنیں گے. ہوتی ہے نا خواہش، بھئی آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. میں کبھی لمبے سفر پہ جا رہا ہوتا ہوں، میرے ساتھ کوئی ہوتا ہے، وہ خواہش کرتا ہے کہ آقا صاحب یہ یہاں سے 10-12 کلومیٹر دور میرا گاؤں ہے، چلیں گے ہمارے ساتھ چائے پیئیں گے، ہمارے گاؤں والے خوش ہو جائیں گے. تو یقین جانے میرا دل خوش ہوتا ہے، میں کہتا ہوں چلو، اور واقعی میں جا کے ان کی خوشی کا عالم دیکھتا ہوں. وہ کتنے خوش ہوتے ہیں گاؤں والے، پورا گاؤں جمع ہو جائے گا کہ آقا صاحب آئے گا. میری حیثیت کیا ہے، میں ہوں کیا؟ ہمیشہ کہتا ہوں ایک زمین پہ رینگنے والے حقیر، رینگنے والے کیڑے مکوڑے سے زیادہ میری حیثیت نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے آئے مجھ جیسے چلے گئے. لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دنیا میں ہے نا یہ قاعدہ کہ کوئی ایسا آدمی بیچارہ جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے وہ کتنا خوش ہو جائے گا کہ ایک بار میرے گھر لے آ جائیے، اور گھر پہ فون کر رہا ہے کہ تیار کرو بھائی یہ چیز تیار کرو، آقا صاحب مرچیں نہیں کھاتے، آقا صاحب کھانا دے. مجھے خوشی ہوتی ہے نا کہ اگر میرے جانے سے اس کا خاندان خوش ہو رہا ہے، اس کا گاؤں خوش، چلو بھائی تھوڑی دیر میں کیا حرج ہے، پوری دنیا میں تو گھومتے پھرتے ہو، چلو بھائی یہاں بھی ہولی ہے ایسا. اب سمجھ گئے آپ نفسیات کہ نفسیات کیا ہوتی ہے. اب شیریں کہتی ہے مولا ایک بار میرے مہمان بن جائے. یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بعض لوگ ان روایات پہ شک کرتے ہیں، یہ کیسے بھائی ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. تو معصوم نے چند ثانیے سوچا. میں نے کہا، میں کہتا ہوں کہ سوچا نہیں، شاید امام کوئی منظر دیکھ رہے ہیں، کوئی منظر دیکھ رہے. چند ثانیے کے بعد فرماتے شیریں تجھ سے وعدہ رہا، ایک بار ضرور تیرا مہمان بنوں. مولا نہیں، میری بات پوری نہیں ہوئی. مولا آل رسول کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، شہزادیوں شہزادوں کے ساتھ مجھ غریب کی، مجھ کنیز کی عزت ہو جائے. پھر چند ثانیے کچھ سوچا حسین نے، بلکہ یوں کہوں دوبارہ کہ شاید کوئی منظر اور دیکھا حسین. اور پھر اس کے بعد فرماتے شیریں وعدہ رہا سب کے ساتھ تیرا مہمان بن. لیکن شیریں دیکھ، بس ایک بات کا خیال کرنا، ایک بات یاد رکھنا، ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں، مہمان بننے کے لیے آئیں اور تو پہچانے ہی نہیں. حیران ہو گئی، مولا ایسا ہو سکتا ہے میں آپ کی کنیز آپ کو نہ پہچانوں؟ خیر
اعلان ہو گیا حرم میں کہ شیریں جا رہی ہے، جس کو خلعت دینا ہے دے، انعام و اکرام سے نوازنے، خلعت دینے. اور اس زمانے کا قاعدہ تھا، ہمارے یہاں بھی کچھ عرصے پہلے تک قاعدہ تھا کہ جب کسی ایسے خانوادے میں جاتے ہیں جہاں بہن بیٹی یا ان سے ملاقات ہو تو یقین جانیے ایک فطری سی بات ہوتی تھی کہ چادر لے کے ضرور جاتے تھے. کیا ہوئے بہن کو چادر کا تحفہ دو، بیٹی کو چادر کا تحفہ دو، بہن یا اور کوئی عزیز ہے چادریں لے کے جاتے تھے. بلکہ کہیں گھومنے پھرنے جاتے تو وہاں سے چادریں ضرور لاتے تھے نا، 2-3. ہم ایسے مقامات پہ گئے، بڑی چادریں نظر آئیں، کڑھی ہوئی چادریں، چلو بھائی لے چلو، بچوں کے لیے لے چلو، خاندان والوں کو ایک ایک چادر دے دیں گے نا. تو وہ خوش ہو جاتی تھی بچیاں کہ ہمیں چادر ملی. اب آج ڈر لگتا ہے پتہ نہیں خوش ہوں گی یا لڑنے لگ جائیں گی، چادر وادر دے دی تو، ہے نا. ایسا زمانہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ زینب کی بے چادری کو روتے ہو اور پھر ڈھیٹ بن کے کہتے بے پردہ. بے پردگی کے بارے میں دلیل کہتے تھے بیویاں بھی تو بے پردہ بازاروں میں گئی تھی، ان کی چادریں یزیدیوں نے اتاری تھیں، ان کی چادریں شمر نے کھینچی تھیں. ابن زیاد تھا ان کی چادریں کھینچنے والا، ابن سعد تھا ان کی چادریں چھیننے والا. کیا کہنا چاہتی ہو اپنے مردوں کو؟ کس نے اتاری تمہاری چادریں؟ سمجھتے ہو آواز دب جائے گی میری، میں کچھ بولوں گا نہیں. خدا کی قسم جب تک اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے بولتا رہوں گا. ان چیزوں کے خلاف کوئی نہیں روک سکتا مجھے. یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہی سچ ہے جو میں بول رہا ہوں. چادریں چادریں، ہر کوئی چادریں لے کر آ رہا ہے. حیران ہو گئی شیریں. مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں؟ ایک ٹھنڈی آہ بھر کے حسین نے کہا لے جا لے جا شیریں، شاید کسی دن کام آ جائے. چلی گئی شیریں. کوفے سے فاصلے پہ، کافی فاصلے پہ، بلند مقام پہ، ٹیلے پہ گھر بنا کے رہتی ہے. اس لیے روایتوں میں قلعہ شیریں کے نام سے مشہور ہو گیا. شیریں کا قلعہ بڑی عزت ہے شیریں کی. آس پاس کی آبادیوں میں کیوں سب جانتے ہیں کہ آل رسول کی کنیزی سے آزاد ہو کر آئی. اور شیریں نے سب کو یہ بھی بتایا ہے کہ یاد رکھنا میرے مولا حسین نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. یقین کرو میری بات کا، ایک دن میرا مولا بھی مہمان بنے گا اور رسول زادیہ بھی میری مہمان بنے. دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدلے، زمانہ گزرتا گیا، شیریں کی بے چینی بڑھتی گئی. آخر وہ زمانہ آیا جب آنے جانے والے قافلوں سے شیریں کو معلوم ہوا کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. عراق کا ارادہ ہے، عراق کا ارادہ ہے حسین کا. خوش ہو گئی شیریں، دوڑ گئی بستی میں. بیویوں میں نہ کہتی تھی میرا مولا آئے گا، میری بیویاں شہزادیاں بھی ساتھ ہیں، تیاریاں کرو آل رسول کے استقبال کی. ہم بستی سے باہر نکل کے آل رسول کا استقبال کریں. اب میں یوں ہی منظر کشی کر سکتا ہوں کہ سجاوٹ کے سامان ہو رہے ہوں گے، گھروں کو سجایا جا رہا ہوگا، شیریں حجرے سجا رہی ہوگی. یہ میرے مولا حسین کا حجرہ ہوگا، یہ میرے شہزادے علی اکبر کا، یہ میری شہزادیوں زینب ام کلثوم کا. یہی میں چشم تصور سے دیکھ سکتا ہوں. بس عزاداران حسین بے چینی بڑھی اور مہینے گزرے، پھر عجیب عجیب خبریں آئیں. خبریں تو آئیں گی نا، راستہ ہے کوفے سے آنے جانے کا، راستہ ہے، قافلے آ رہے جا رہے، مگر کسی خبر پہ یقین نہیں کرتی تھی، کسی خبر پہ یقین نہیں کرتی تھی شیریں. کیوں؟ وہ تو ایک بات جانتی تھی کہ امام کا وعدہ ہے، امام کا وعدہ ہے، میرے امام نے وعدہ کیا ہے، میرا امام ضرور آئے گا.
اس کے بعد تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ کوفے سے آنے والے راستے پہ بیٹھ جاتی تھی، صبح سے شام تک ہر آنے جانے والے قافلے کو دیکھتی تھی کہ کوئی تو میرے مولا کا قافلہ ہوگا۔ ایک شام ایسے ہی واپس آئی ہے، رات تاریک ہوئی، قلعے کے دروازے بند ہوئے، اپنی آرام گاہ میں چلی گئی۔ کچھ دیر گزری تھی، غلام کنیزیں حاضر ہوئے، دق الباب کیا، کہتی ہے کیا مسئلہ اس وقت پیش آیا؟ کہا مالکن کیا عرض کریں، کوفے کے سپاہی، سرکار کے سپاہی دروازے پہ کھڑے ہیں، کچھ باغیوں کے سر ہیں ان کے ہاتھوں میں، قیدیوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، ان قیدیوں میں اکثریت خواتین کی اور بچوں کی ہے، رات تیرے قلعے میں گزارنا چاہتے ہیں، صبح یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اتنا سنا خود چلی آئی، دروازے کھلے، اب جو منظر دیکھا، رات کی تاریکی میں جو نظر آیا، ایک طرف سپاہی، ان کے ہاتھوں میں نیزے، نیزوں پہ شہداء کے سر، ایک تو رات کا وقت، دوسرے خون میں تر، کیسے پہچانے؟ اور پھر یہ کہ کوئی دماغ میں ایسی بات ہی نہیں، لہذا فوراً رخ پھیرا، دوسری جانب کیا دیکھا؟ بیمار و لاغر جوان، زنجیروں سے جکڑا ہوا، توق گرابار گلے میں، ترس آ گیا شیری کو اس جوان کو دیکھ کے۔ تیسرا منظر اور زیادہ دردناک تھا، بیبیاں سروں پر چادریں نہیں، ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے، لیکن سمجھ گئی شیری کوئی بہت ہی معزز خاندان ہے جس نے اپنے بالوں سے اپنے چہروں کا پردہ کیا ہے۔ دروازے کھلوا دیے، آؤ میرے قلعے میں رات گزار لو، حجرے کھول دیے گئے، سپاہی حجروں میں چلے گئے۔ کیا دیکھا شیری نے کہ قیدی وہی صحن میں دیوار سے لگ کے بیٹھ گئے۔ سمجھ گئی شیری ان پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، گئی سپاہیوں کے پاس، دیکھو میرا گھر ہے، اتنی اجازت دے دو رات بھر کے لیے ان کے لیے بھی حجرے کھول دوں، ان کے ہاتھ کھول دوں۔ کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تیرا گھر ہے۔ آئی، آنے کے بعد قیدیوں سے کہتی ہے دیکھو میں نے اجازت لے لی، کنیزوں کو بلایا، کہا ان کے ہاتھ کھولو، ان کے ہاتھ کھولو۔ بیویوں کے ہاتھ کھولے گئے، کہتی ہے دیکھو جب تک میرے گھر میں ہو جو خدمت ہو سکتی ہے میں تمہاری کروں گی۔ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کبھی قیدیوں کو اذیت نہ دینا، کبھی قیدیوں کو اذیت نہ دینا۔ لائی وہ حجرے جو حسین کے لیے سجائے تھے، وہ حجرے جو زینب کے لیے سجائے تھے، وہ حجرے جو عباس و علی اکبر کے لیے سجائے تھے، ان بیویوں کے لیے کھول دیے، کھانے کا حکم دیا، غذا کی تیاری کا حکم دیتی ہے، کہتی ہے بے فکر رہو، جب تک میرے گھر میں ہو ہر خدمت تمہاری کروں گی۔ چلنے لگی، ایک بیوی نے کہا شیری ایک کام کرے گی، ایک بات مانے گی؟ کہا جو میرے اختیار میں ہے مانوں گی، بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ کہ دیکھ رات بھر کے لیے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دلوا دے، شاید تیری بات مان لے، تیرا گھر ہے۔ شیری کہتی ہے میں کوشش کرتی ہوں۔ آئی سپاہیوں کے پاس، دیکھو میرا گھر ہے، کہیں نہیں جاتے، رات بھر کے لیے نیزے جن پہ ان کے مقتولین کے سریں دے دو، رات بھر کے لیے۔ سپاہیوں نے کہا لے جاؤ، ہمیں چین سے سونے دو۔ وہ سر غلاموں نے، کنیزوں نے اٹھائے، وہ نیزے لے کر آئے، بیویوں کے حوالے کیے۔ حیران رہ گئی شیری، اپنے وارثوں کے سر پانے کے بعد بھی کوئی بیوی روتی نہیں تھی۔ ارے کیسے روئے گی؟ بھول گئے آپ جب کوئی بیوی اپنے وارث کو روتی تھی تازیانوں سے مارا جاتا تھا، کوڑے برسائے جاتے تھے، کوئی بیوی نہیں روتی۔ حیران ہوئی شیری، واپس مڑی، پھر اس بیوی کی آواز آئی شیری ایک بات اور مانے گی؟ واپس پلٹی شیری، بیوی میں نے کہا جو میرے بس میں ہے مانوں گی، اب بتا کیا چاہتی؟ کہ شیری تیرا گھر ہے، تیرا گھر ہے، اتنی اجازت دے دے کہ آہستہ آہستہ رو لے، اپنے وارثوں کو آہستہ آہستہ رو لے۔ شیری جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے کی اجازت نہیں، جب سے یہ قتل کیے گئے ہیں ہمیں رونے کی اجازت نہیں ہے۔ شیری کہتی ہے جی بھر کے رو،
کوئی پابندی نہیں، میرا گھر ہے، جی بھر کے رو۔ ہاں سنو، جب گریہ کرو اپنے مقتولین کا تو میری ایک حاجت ہے، دعا کرو میری حاجت پوری ہو جائے۔ میں نے سنا ہے اپنے مولا سے قیدیوں کی دعائیں دوسروں کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اس بی بی نے کہا شیری مناسب سمجھے گی تو بتائے گی کیا حاجت ہے؟ کہا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ ارے بی بی میرا مولا حسین راستے میں، میری شہزادیاں زینب و ام کلثوم راستے میں ہے، ارے دعا کرو خیر سے میرے مہمان میرے گھر۔ اس بی بی نے کوئی جواب نہ دیا۔ شیری واپس مڑی جانے کے لیے، کانوں میں آواز آئی ہائے میرا ماجایا حسین۔ تڑپ اٹھی شیری، پھر واپس پلٹی۔ او بی بی سب روئیں، تجھے رونے کی اجازت نہیں، اور دیکھ یہ نام لے کے میں تجھے بالکل رونے نہیں دوں گی، یہ نام لے کے نہ رو۔ اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا اس کا نام لے لے، اس کا نام لے لے۔ وہ بی بی کہتی ہے شیری قبول ہے۔ ادھر شیری پلٹی، کانوں میں آواز آئی ہائے میرے عباس کا بھائی۔ پھر واپس پلٹی شیری، او بی بی یہ نام لے کے بھی نہیں رونے دوں گی، اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا اس کا نام لے لے، یہ نام نہ لے۔ وہ بی بی کہتی ہے قبول۔ ادھر شیری پلٹی، ادھر آواز آئی میرے علی اکبر کا بابا۔ اب شیری سے نہ رہا گیا، واپس پلٹی، اس بی بی کے سامنے دو زانو بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ باندھ کر کہتی او بی بی جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرے دل کو قرار نہیں ہے، میرے دل کو قرار نہیں آتا۔ ارے بی بی تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا، تو ہے کون، کہاں کی رہنے والی ہے، تیرے ساتھ کیا حادثہ ہو گیا، تیرے ساتھ کیا سانحہ ہو گیا۔ بی بی یہ تو جتنے نام لیتی ہے میرے مولا کے گھر، یہ جتنے نام تو لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے نام ہیں، آخر مجھے بتا تو ہے کون۔ کوئی جواب نہیں دیتی بی بی، بہت اصرار کیا شیری نے، جب جواب نہ ملا تو کہتی اچھا میں تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہوں، بتا، تجھے تیرے حسین کی قسم دیتی ہوں، بتا تو کون ہے۔ بس اب زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے، چہرے سے بال ہٹا کر کہا شیری بھول گئی نا، بھول گئی نا، میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا شیری ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں اور تو پہچان بھی نہ سکے۔ بس اتنا سننا تھا۔ شیری نے پچھاڑیں کھانی شروع کی، سینہ پیٹتی ہے، منہ پیٹتی ہے، سر پیٹتی ہے۔ اے شہزادی یہ کس عالم میں دیکھ رہی ہوں، ارے یہ کیا ہو گیا، کیا حادثہ ہو گیا، میرا مولا حسین کہاں ہے، عباس کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، قاسم و محمد کہاں ہے۔ ایک ایک کا نام لیتی جاتی تھی شیری، پوچھتی جاتی تھی۔ زینب نے شیری کا ہاتھ تھام کے کہا بس کر شیری بس کر، ارے کس کس کا نام لے گی، بھری سرکار لٹا کر آئی ہے زینب، سب کو گنج شہیدہ میں سلا کر آئی ہے زینب، کچھ نہیں بچا شیری، کچھ نہیں بچا، کوئی نہیں بچا مردوں میں سوائے تیرے امام۔ یہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے یہی تیرے وقت کا امام سید سجاد ہے۔ شیری اپنے مولا سے ملے گی، ملاقات کرے گی، وہ دیکھ وہ جو سب سے بلند نیزے پہ سر ہے وہی تو تیرے مولا حسین کا سر ہے۔ سر و سینہ پیٹتی جاتی ہے، چلاتی جاتی ہے، جانب نیزہ جا رہی ہے چلاتی ہوئی، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، خوب وعدہ نبھایا ہے، خوب میرے مہمان بنے ہو، خوب مجھے شرف میزبانی بخشا ہے،
ارے میں آج ہی کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب ام کلثوم میری مہمان بنے اور ان کے سروں پر چادر